بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. جناب ہم آپ کی خدمت پہ لائیو حاضر ہیں اور منگل سے جمعرات ہم لوگ سچ نیوز پہ 4 بجے لائیو حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں پاکستان کے ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ پروگرام میں, تاکہ جو ہے پاکستان میں ہیلتھ اویئرنیس اور ایجوکیشن کو بڑھایا جا سکے, ہمیں بیماریوں سے ہم لوگ بچ سکیں اور اگر بیماریاں ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں. اسکرین پہ آپ ہمارے فیس بک ایڈریس دیکھ رہے ہیں صحت زندگی کے نام سے. اگر آپ ہمارے پیج کو جو فالو کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, تو آپ جان سکیں گے کہ کس دن کس ڈاکٹر نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. تو ہمارے پیج کو ضرور لائک کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 0512321200 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. آپ کو کوئی بھی سوال ہو کال کریں اور اپنا سوال پوچھیں. میں نمبر آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جو ہے کوئی بھی آپ کا, آج ہم جو ہے ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج ورلڈ برین ڈے ہے. تو ورلڈ برین ڈے کے سلسلے میں ہماری بات ہوگی دماغی امراض کے بارے میں, نیورولوجیکل ایشوز جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے. اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کال کریں اور ہمارے سے پوچھیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر میمونہ صدیقی. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ پروفیسر آف نیورولوجی ہیں اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحبہ نیورولوجی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے اس موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی کہ جناب ایک تو ہم بات کریں گے کہ ورلڈ برین ڈے جو ہے اس سلسلے میں بات کی جائے گی, اور برین کی اہمیت, نیورولوجیکل ڈس آرڈرز اور ان تمام ایشوز کی جو ہماری امپورٹنس ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں کیا تمام ٹریٹمنٹس, تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں ایسی ڈیزیز کے سلسلے میں, اس پہ بھی ہماری بات ہوگی. تو ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا. آج کل کے دن آپ لوگ کے شفا میں ڈیفینیٹلی بڑا ایک مصروف روٹین چل رہی ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے بھی بہت سے پرابلمز آتے ہیں, لیکن تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے ٹائم نکالا تاکہ لوگوں کی ہیلتھ اویئرنیس اور ایجوکیشن کو بڑھایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب ایک تو پہلے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی فیلڈ سے جڑا ہوا جو ہے وہ ورلڈ برین ڈے ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہمیں کہ ورلڈ برین ڈے کیا, اس کے اہداف کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ؟ ہر سال 22 جولائی کو ورلڈ برین ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور اس کو منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو دماغی امراض ہیں اس کے بارے میں, اس کی اہمیت اور ان کے بارے میں معلومات کو اور اس کے بارے میں شعور کو اجاگر کیا جا سکے کہ دماغی امراض کون کون سے ہوتے ہیں. اور ہر سال اس کی ڈفرینٹ تھیمز ہوتی ہیں, اور اس دفعہ جو اس کی تھیم ہے وہ پارکنسنز ڈیزیز ہے. لیٹس موو ٹوگیدر ود فار پارکنسنز ڈیزیز. ٹھیک ہو گیا, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پہلے تھوڑا سا میں عام لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے, تاکہ ان کو ہر چیز کا کلیئر علم ہو, نیورولوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نیورولوجی, سائیکیٹری اور سائیکالوجی, کیا یہ تینوں چیزیں ایک ہی اس میں آ جاتی ہیں, ڈپارٹمنٹ میں آپ کے انڈر آتی ہیں, یا نہیں یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں؟ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ سب نیورو سائنس میں آتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. جس میں نیورولوجی ہے, نیورو سرجری ہے, سائیکیٹری ہے, سائیکالوجی ہے. لیکن یہ کہ اس کے الگ ڈویژنز ہیں. جیسے نیورولوجی جو ہے وہ زیادہ تر دماغی امراض جنہیں ہم کہتے ہیں برین سے ریلیٹڈ النیسز کو ٹریٹ کرتے ہیں. پھر سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کا اپنا الگ ڈومین ہے. سائیکیٹرسٹ زیادہ تر مینٹل النیسز پہ زیادہ کرتے ہیں, جیسے ڈپریشن, اسکیزوفرینیا, یہ ساری بالکل صحیح. کون سی ڈاکٹر صاحب بیماریاں زیادہ تر ہمارے ملک میں نیورولوجی سے ریلیٹڈ جو آپ لوگوں کی فیلڈ میں, آپ لوگوں کے فولڈ میں آتی ہیں, کون کون سی بیماریاں ہیں جن کو آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں اور پیشنٹ زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں؟ ہمارے یہاں کامن جو نیورولوجی کی بیماریاں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہیڈ ایک, مائیگرین بہت زیادہ کامن ہے, سر کا درد, اور اس کی مختلف جو اقسام ہیں. اس کے علاوہ مرگی, ایپیلیپسی جو ہے وہ بہت کامن ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارے اسٹگماز اور بہت سارے میتھس ایسوسیٹڈ ہیں. مرگی کے دورے جو ہے اس کو لے کے تو پتہ نہیں کیا کیا ابھی بھی ہم جنوں کا علاج کرتے ہیں. بالکل ایسے جی. اس کے علاوہ فالج ایک بہت کامن وجہ ہے دماغی امراض جس کی وجہ سے مریض آتے ہیں اور ان کو ڈسیبلٹی ہوتی ہے. اور پارکنسنز یا جو نیورو ڈیجنریٹیو ڈس آرڈرز ہیں اس میں پارکنسنز ہے, ڈیمینشیا ہے جو نسیان یا بھولنے کا مرض ہے. تو یہ کچھ کامن ہے. اس کے علاوہ پھر ہم جب پیریفرل نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ نسوں کی جو کمزوریاں, جیسے بہت سی پٹھوں کی بیماریاں, مایوپیتھیز ہیں, نیوروپیتھیز ہیں, یہ ساری بیماریاں کافی بڑا اسپیکٹرم ہے. بالکل ایگزیکٹلی, ظاہری بات ہے نیورولوجی پورے بدن کو چلا رہی ہے, برین پورے بدن کو چلا رہا ہے, تو وہ اسپیکٹرم بہت بڑا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں کہ جناب جو نیورولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک بڑا ڈپریسنگ ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ اس میں جو ہے
جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا بچنا، میں زیادہ تر ٹراما اور ایکسیڈنٹ کے پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو ہم عام جگہوں پہ سنتے ہیں، کوئی اس میں وہ R&D نہیں ہے جنرلی ہم صحیح، تو اس کیوں کہا جاتا ہے، کیوں ہم لوگ ابھی تک بھی ایسا ہی سچویشن ہے کہ ہم لوگ بہت سے پیشنٹس کو نہیں بچا پاتے؟ جب میں نے نیورولوجی شروع کی تھی تو واقعی یہی سب کچھ تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ جس طرح باقی فیلڈس میں ہوئیں اس میں نہیں ہوئی، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے نیورولوجی میں کی فیلڈ میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اچھا. اور اب وہ بیماریاں جو کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے یا ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اب ان کے بارے میں وہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ فالج ہے، پہلے فالج جب کسی کو ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بیچارہ معذور ہو گیا اور یہ اب زندگی بھر ایسے ہی رہے گا. لیکن اب بالکل ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. ایون اب جس طرح سے کہ ہارٹ اٹیک میں ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم باؤنڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ود ان کچھ گھنٹوں کے اگر آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں، تو اسی طرح جو فالج ہے اگر آپ اس مریض کو ود ان 4.5 hours لے آئیں تو اس کی وہ جو کلاٹ جس سے کہ بلاک ہوئی آرٹری اس کو آپ نہ صرف کھول سکتے ہیں اور بلکہ جس طرح سے کہ اینجیوپلاسٹیز اور ڈرگ شریانے انٹرونشن کارڈیولوجسٹ کھولتے ہیں ہارٹ کے لیے، اسی طرح انٹرونشن نیورولوجسٹ جو ہیں وہ اس بلاک آرٹری کو اندر کیتھیٹر ڈال کے کھول دیتے ہیں. تو اب تو یہ کافی ٹائم باؤنڈ اور ایمرجنسی ہو گئی ہے. تو بہت سی چیزیں جو کہ ریورس کی جا سکتی ہیں. صرف پرابلم یہ ہمارے ہیں کہ ہمارے یہاں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو عموماً لوگ ہاسپٹل لیٹ آتے ہیں تو اس وقت تک پھر وہ ٹریٹمنٹ آفر نہیں کی جا سکتی. اچھا صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم لوگوں کے پاس اس ٹائم پہ پاکستان میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو انٹرنیشنلی موجود ہیں نیورولوجیکل پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ میجورٹی. اچھا. جیسے میں نے اسٹروک کیا، فالج کی بھی بات کی، تو فالج کے لیے ہم ساری ٹریٹمنٹ آفر کر رہے ہیں. اچھا زبردست. وہ ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے، مطلب وہ دوا ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے جسے ہم کلاٹ بسٹنگ دوائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ اسپیشل پرمیشن پہ کچھ ہاسپٹلس میں اویلیبل ہے. اور کچھ جو بڑے ہاسپٹلس ہیں ملک کے ان میں یہ ٹریٹمنٹ آفر کی جاتی ہے کہ اس میں وہ آپ کلاٹ کھول سکتے ہیں. انٹرونشن ریڈیولوجسٹ اور نیورولوجسٹ موجود ہیں جو کہ اینجیوپلاسٹی کر کے ویسلس بھی کھول سکتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ یہ محدود ہاسپٹلس میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دوا اپروو ہو جائے تاکہ یہ جنرلی تمام ہاسپٹلس میں پھر اویلیبل ہو. اسی طرح جب ہم پارکنسنس کی بات کرتے ہیں تو پارکنسنس ڈیزیز کی بھی دوائیاں، ایک تو دوائیوں سے علاج ہوتا ہے، تو دوائیاں ساری میجورٹی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے، سرجیکل آپشن بھی پارکنسنس ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کا موجود ہے. اچھا صحیح ہے. اب کافی پازیٹیو چیزیں آ گئی ہیں. تو دونوں میتھڈز استعمال کی جاتے ہیں، سرجیکلی بھی اور دوائیاں بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نیورولوجی میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے میگرین کی بات کی، ویسے تو سننے میں ایک چھوٹی سی بیماری لگتی ہے، لیکن جن کو میگرین ہوتا ہے وہ بیچارے بڑے جو ہے نا سفر کرتے ہیں. بہت بڑی بیماری ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی آج تک ہم ابھی تک دیکھتے ہیں کہ جی جن کو بیچاروں کو وہ ایک اٹیک بیسکلی میں کہوں تو وہ جب اٹیک ہوتا ہے تو اگر تو آپ سو جائیں یا کہیں چھپ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں چھپیں یا آپ نہیں سوئے تو پھر آپ دوسروں کا برا حال کر دیتے ہیں. یعنی یہ کیوں نہیں ہم اس کو ابھی تک کنٹرول کر پا رہے؟ اس میں بیسکلی کیا ہے کیا جو اتنا کمپلیکیٹڈ ہے؟ مائیگرین کا بھی یہی ہے کہ مائیگرین بیسکلی ایک پرائمری ہیڈ ایک ڈس آرڈر ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. اور اس کا جو علاج، اس کا درد بہت شدید ہوتا ہے. جی جن کو ہوتا ہے بالکل ایگزیکٹلی. جی. اور اس کا علاج جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ دو طرح کی ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جیسے ہم ابورٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی وہ دوائیاں جو فوراً آرام پہنچاتی ہیں لیکن ان کا اثر ٹیمپرری ہوتا ہے. اور پھر دوسری وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں، جنہیں ہم پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ کہتی ہیں، لیکن ان سے یہ ہوتا ہے کہ جو بار بار درد ہو رہا ہے، جو اس کی شدت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی اب بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. اور اب ہمارے پاس اس میں بھی ٹریٹمنٹ آپشنس کافی سارے ہیں. اس میں ایون اب انجیکشن جیسے جو لیٹسٹ ہے وہ یہ کہ بوٹاکس ٹریٹمنٹ ہے جو کہ اس میں دی جاتی ہے، اور 70% لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ان کا ہیڈ ایک ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ابھی کچھ انجیکٹیبلز اور آئے ہیں جو کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ لگاتے ہیں اور اس سے آپ کا مائیگرین ختم ہو جاتا ہے. صحیح.
کیا یہ صحیح ہے کہ نیورولوجی میں ٹریٹمنٹس کافی لینتھی ہوتے ہیں؟ ہاں، نیورولوجی بیسیکلی جو نیورولوجی کی بیماریاں ہیں وہ تھوڑا لانگ ٹرم وہ چلتی ہیں، تو اس میں آپ کو ٹریٹمنٹ تھوڑی یہ ایسے ہی ہے جیسے اب کسی کو شوگر ہے ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو اسی طرح اگر کسی کو پارکنسنز ہے تو ان کو وہ دوائیاں لینی پڑیں گی، لیکن اگر آپ اس کا تشخیص جلدی کرتے ہیں اور دوائیاں صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھتے ہیں، فزیو تھراپی کرتے ہیں، تو آپ ایک اچھی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور ڈسیبلٹیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ورلڈ برین ڈے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاء اللہ شفا انٹرنیشنل میں جو ہے وہ بیسٹ ٹریٹمنٹس میرے خیال سے پاکستان میں جو ہے وہ آپ کے ہاسپٹل میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں، تو اویئرنیس اور ایجوکیشن لوگوں کی، یہی جو چیزیں ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پلان ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ لوگوں کو بھی سمجھایا جائے، بتایا جائے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ فالج کو لے لیے، یہ پارکنسن کو لے لیں، بہت سی بیماریاں، یہ جو آپ نے فٹس کی بات کی، اس میں اویئرنیس نہیں ہے ابھی بھی۔ ایون بڑے بڑے شہروں میں لوگ جو ہیں وہ ابھی تک فٹس کے کیس میں جو ہے وہ دوسرے ٹریٹمنٹس کے آپشن کو کنسیڈر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس ہیں، تو اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ شفا میں ہم ریگولر جو ہے وہ یہ پبلک اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں، جیسے کہ یہ ڈیز ہوتے ہیں مختلف، اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے سپورٹ پروگرامز کرتے ہیں کہ جس میں پیشنٹس کے سے ریلیٹڈ ان کے جو سوالات اور ان کے جو ہیں اس پہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ریگولر جو ہے جیسے شفا کا اپنا میگزین ہے، تو اس میں نیورولوجی کی جو کامن بیماریاں ان کے حوالے سے اردو میں، انگلش میں، ساروں میں کام ہو رہا ہے۔ ہم نے ایون بروشرز بنائے ہوئے ہیں جو بہت انگلش اور اردو میں ہیں۔ زبردست۔ اس کے علاوہ یہ تو جنرل پبلک کے لیے ہے، اس کے علاوہ ہم نے جی پیز کے لیے ورکشاپس پاکستان اسٹروک سوسائٹی کے ساتھ مل کے، اور اس کے علاوہ ہیڈ ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کے آل اوور پاکستان جی پیز کے لیے ورکشاپس ارینج کی، تاکہ ان کے لیول پہ ان کو بتایا جا سکے کہ وہیں جی پیز کے لیول پہ مریض ٹریٹ ہوں، اور بجائے اس کے کہ ان کو شفٹ کیا جائے بڑے ہاسپٹل یا بڑے شہروں میں۔ اور ابھی بھی ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم نیورولوجی کی یہ جو ہے اس پہ ریگولر سیشنز کریں ریگارڈ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ۔ زبردست۔ کیونکہ ایک شاید میرا خیال ہے پرابلم یہ نیورولوجی کا کہ نیورولوجی کو ابھی تک اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا نیورولوجیکل النیسز کو۔ ایک تو شاید اس کی وجہ یہ ایک نیورولوجسٹ پاکستان میں ہیں بہت کم، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، تو اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے بہت سارے میتھس اور ساری ان کو بھی فیس کرنا ہے آپ لوگوں نے، تو اب لیکن پچھلے اس سے جب سے ینگر جنریشن اور اس میں یہ آیا کہ انہوں نے نیورولوجسٹ اب کافی ینگ بچے جو ہیں وہ نیورولوجسٹ بن رہے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب چیزیں زیادہ بہتر ہو رہی ہیں، لوگوں میں اویئرنیس زیادہ کریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آئی تھنک کہ ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ۔ اسٹروک کی آپ بار بار بات کر رہی ہیں، اور ایک بڑا ہی بہت گمبھیر اور بہت کمپلیکیٹڈ اور بڑا ایک ایموشنل مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ تھوڑی سی ایج اوپر ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی تو وہ ایک بڑی کامن سی چیز بن گئی ہے کہ جی وہ فالج ہو گیا، اسٹروک ہو گیا، اور بڑا دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا پھرتا ایک شخص جو ہے وہ بالکل بیڈ ریڈن ہو گیا، اور بہت بڑی دل خراش قسم کی سچویشن ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ایک تو اس میں ٹھیک ہے ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کرنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں آپریشن نہیں کرنا، ہم خود ٹھیک کر لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی خاص جب لیٹ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ڈیمیج ہو گیا وہ ہو گیا، تو کوئی چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے پیشنٹس، بہت سے پیشنٹس آئی ایم شیور کہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے گھروں میں، فیملیز میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس سے ایک کو فالج ہوا ہے، کیا ہیلپ، کوئی اسپیشل ڈفرینٹ چیز جو آپ لوگ دے رہے ہوں جس میں جو فالج کا ایک پیشنٹ جو پرانا فالج کا ہے اس کو کچھ ہیلپ کی جا سکے؟ ایک تو یہ کہ جیسے فالج ایک شخص کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے اس کی پوری فیملی افیکٹڈ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں ایک بریڈ ارنر ہو اور اگر اس کو خدا نہ خواستہ فالج ہو جائے تو پھر وہ پوری فیملی بیچاری افیکٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا برڈن ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اوسطاً عمر جو فالج کے لوگ کے ہونے کی ہے وہ اگر ہم ویسٹرن لٹریچر سے کمپیئر کریں تو وہ 10 سال کم ہے، یعنی اگر ان کے یہاں 60 سال کی عمر میں ایک ایوریج ایج ہے اسٹروک ہونے کی، ہماری 50، اور آپ سوچیں کہ 50 تو
بالکل پروڈکٹیو ایج ہے نا, تو نہ صرف اس بندے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ وہ پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے اور پھر بڑی پکچر میں پوری سوسائٹی افیکٹڈ ہوتی ہے نا. بالکل. تو اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے جیسی ایک ملک کے لیے, اور جس طرح ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر کو ایکسیس اتنا اچھا نہیں ہے لوگوں میں, تو آئی تھنک پریونشن جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے, بچاؤ. بالکل صحیح. اور اس کے لیے وہی ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل ہو, ہم اپنے جو رسک فیکٹرز ہیں فالج کے وہ پہچانیں, اور اس میں سب سے جو اہم ہے وہ بلڈ پریشر ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بلڈ پریشر کا. میں اپنے تمام مریضوں کو کہتی ہوں کہ بلڈ پریشر کو نہیں پتہ لگتا, کیونکہ بلڈ پریشر کو کہتے ہی خاموش قاتل ہے نا, سائلنٹ کلر کہتے ہیں. تو اس لیے بلڈ پریشر کنٹرول کرنا اگر آپ کو ہے, اگر شوگر ہے تو شوگر مطلب یہ سب پتہ ہونا چاہیے رسک فیکٹرز, اور یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو یہ ہے تو نہیں, اور اگر ہے تو آپ اس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اوبیسٹی, موٹاپا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہیلدی لائف سٹائل, یہ جو ہم بہت زیادہ پائے اور نہاریاں اور یہ سب کچھ کھاتے ہیں, تو سادہ غذا کھائیں, ریگولر واک کریں, ایکسرسائز کریں, اپنے رسک فیکٹرز کو پہچانیں. اسموکنگ ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے, یعنی اگر آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر نہیں ہے لیکن اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے فالج کے لیے, اسٹروک کا فالج کے لیے. تو یہ تو وہ چیزیں جو کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے, اور اب ہمارا ایمفیسس جو ہے وہ اسی پہ ہے, کیونکہ ہم بچاؤ پہ کام کریں گے تو یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور کم خرچ ہے. کیونکہ جب ہم علاج کی اب جب کہتے ہیں کہ جی فالج ہو گیا, بالکل ایسا, تو فالج کے جیسے میں نے بات کی ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ جنہیں چینج کر سکتے ہیں, تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو کہ آپ چینج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جو نہیں چینج کر سکتے ظاہر ہے کہ وہ جیسے بڑھتی ہوئی عمر ایک رسک فیکٹر ہے, تو وہ تو اب چینج نہیں کیا جا سکتا. پھر جب فالج ہوتا ہے تو فالج کا علاج بیسیکلی فالج دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ کہ جن میں دماغ کی رگ میں کلاٹ پھنستا ہے اور اس کی وجہ سے رگ بلاک ہوتی ہے, جسے ہم اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ ہیمراجک اسٹروک ہے, یا جو دماغ شریان پھٹ جاتی ہے, جیسے ہم کامن جو وہ ہمارا بالکل ایسا ہی ہے, شریان پھٹ کے. بالکل. تو جو اسکیمک اسٹروک ہے اس کے لیے جب وہ رگ بلاک ہوتی ہے, اس میں اب ایک کلاٹ بسٹنگ ڈرگ اویلیبل ہے, جسے ہم ٹی پی اے کہتے ہیں یا الٹیپلیز کے نام سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ وہ اگر آپ انجیکشن ہے, اور وہ انجیکشن اگر آپ لگائیں تو اس سے وہ کلاٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, اور وہ جو رگ بلاک ہوئی ہے وہ کھل جاتی ہے. تو وہ جتنا بڑا ڈیمیج ہونا ہے وہ اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف ایشو یہ ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے, یعنی کہ آپ وہ جو انجیکشن ہے وہ ود ان 4.5 آورز یعنی 4.5 گھنٹے کے اندر لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا آپشن جو ہے وہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ شریان کھولنے کا ہے, کہ اینجیوگرافی کر کے اور وہ شریان کھول, اس میں آپ کے پاس ٹائم پیریڈ تھوڑا لمبا زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ 6 آورز to 10 آورز تک وہ کر سکتے ہیں سلیکٹڈ پیشنٹس میں. ٹھیک ہے. پر ظاہر ہے کہ یہ مہنگا علاج ہے. بالکل صحیح. اور یہ تمام ہاسپٹلس میں اویلیبل بھی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ابھی رجسٹرڈ ڈرگ نہیں ہے, تو یہ کچھ ہاسپٹلس میں مطلب اسپیشل پرمیشن کے تھرو مل رہی ہے. اچھا, ٹھیک. پاکستان جو سوسائٹی آف نیورولوجی ہے اور اسٹروک سوسائٹی, یہ لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپرووڈ ہو جائے, رجسٹرڈ ہو جائے, تو اس کے سے یہ ہوگا کہ یہ پھر تمام ہاسپٹلس میں ایزیلی اویلیبل ہو سکے گی. صحیح. لیکن جو اس کے ساتھ اہم چیز ہے وہ یہ کہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں فالج کے, جو فالج ہوتا ہے اس مریض کو, تو وہ ٹائم پیریڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ مریض کو ہسپتال میں داخل کریں, اور خاص طور پہ اسٹروک یونٹ میں داخل کریں, کیونکہ جتنی بھی اسٹڈیز اور تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اسٹروک یونٹ میں جن کا علاج ہوتا ہے یا جو داخل ہوتے ہیں, تو وہ ان کا آؤٹ کم یا ان کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کم ہوتی ہیں ایز کمپیئرڈ کہ جو لوگ نہیں اسٹروک یونٹ میں ہوتے. اسٹروک یونٹ بیسیکلی کانسیپٹ وہی ہے جیسے سی سی یو کا ہے, کہ جی اسٹروک یونٹ میں سارے اسٹروک کے ہی پیشنٹس ہوں گے, وہ اسٹاف جو ہے وہ ان کو ہی دیکھتا ہوگا, جو پھر ساتھ میں ریہیب کی ٹیم, تو ساتھ میں جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور جتنی جلدی آپ فزیو تھیراپی اور آکوپیشنل تھیراپی اور اسپیچ تھیراپی شروع کرتے ہیں, اس سے آپ مریض کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کو بچا سکتے ہیں. کیونکہ ایک جو کامن چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ مریضوں میں, جو ان مریضوں میں کمپلیکیشن ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ منہ سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس طرح ان کے باقی پٹھے متاثر ہوئے ہیں
ان کے نگلنے کے پٹھے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو وہ بجائے پانی یا جو بھی کھانے کو دیتے ہیں وہ ان کے بجائے کھانے کی نالی میں جانے کے وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے, تو اس سے آسپریشن نمونیا کے خدشات بڑھ جاتے ہیں, which is one of the major complications. صحیح. ڈاکٹر صاحب شارٹ بتائیے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, کہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا دل کا پرابلم ہے, جو اسموکرز ہیں, کیا وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک نیورولوجسٹ کو بھی کنسلٹ کرتے رہیں, کہ کیونکہ رسک تو ان میں اسٹروک کا ہے اور جس طرح ہمارے ملک میں حالت ہے, تو کیا آپ کے خیال میں کوئی اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ اسے کنسلٹ میں رہیں کہ جی مجھے کوئی اسٹروک والی کنڈیشن تو نہیں ہے؟ اسٹروک کی میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا ایک اچھا میڈیکل اسپیشلسٹ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے رسک فیکٹرز کو کنٹرول کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت اچھی بات ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نیورولوجسٹ کو دکھائیں, لیکن ہاں اگر آپ کو کوئی ایسی علامات ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کہ جیسے کہ TIA ہوا ہے, ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک, جو کہ ایک چھوٹا فالج ہے, اور یا آپ کو کوئی علامات ایسی ہوئی ہیں, تو اس میں کنسلٹ کرنا چاہیے نیورولوجسٹ کا. اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں ملک میں یہ جو لیزیون ہے میڈیکل ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کا, یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کو نیورولوجسٹ ہی دیکھے, مطلب اگر میڈیکل اسپیشلسٹ دیکھ رہا ہے لیکن وہ اگر سمجھتا ہے تو وہ پریفر کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ورلڈ برین ڈے کے دن آپ لوگوں نے اپنے جو ہے پاکستانیوں کے لیے بتائی. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر میمونہ صدیقی کی. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں پروفیسر آف نیورولوجی ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نیورولوجی, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب نے جنرلی ورلڈ برین ڈے کے بارے میں بات کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں ان کے بالکل لیٹسٹ ٹریٹمنٹ, اپ ٹو ڈیٹ ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, اور ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو کہ ان تمام بیماریوں کو صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. یہاں پر پروگرام میں ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم لوگوں نے گفتگو سنی ڈاکٹر میمونہ صدیقی کی. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں پروفیسر آف نیورولوجی ہیں, ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ورلڈ برین ڈے کے سلسلے میں گفتگو کی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے وہ گفتگو مفید ثابت ہوئی ہوگی. ہم آپ کو لے کے جائیں گے ابھی USA, جہاں پر ڈاکٹر نعمان صدیقی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آن لائن, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں پوڈیاٹرک سرجن ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بڑے ہی ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ جس کو ہم لوگ اسپورٹس انجریز کا نام دیتے ہیں.
जिसमें जो है खेलों के दौरान होने वाली इंजरीज़ हैं, ख़ास तौर पे हम लोग बात करेंगे पाँव के टखने के रीजन्स के बारे में, और उसके अलावा खेलों के अलावा भी वॉक करते हुए या जॉगिंग करते हुए या कोई ऐसे घर का काम करते हुए कोई ऐसी इंजरी हो जाना जिसमें आपकी मसल्स इन्वॉल्व हों या जॉइंट इन्वॉल्व हों, इन तमाम इंजरीज़ पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब खिदमत में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, पाकिस्तानियों के लिए टाइम निकालते हैं ताकि उनकी हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। Absolutely. थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पोडियाट्रिक जो मेडिसिन है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि एक नई फील्ड है हम लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके, उन्हें पता चल सके कि कौन सी फील्ड है और इसके स्पेशलिस्ट जो हैं वो करते क्या हैं। और थोड़ा सा अपना भी डॉक्टर साहब प्लीज़ बैकग्राउंड बताइएगा कि आप यूएसए में बाल्टीमोर में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस जो है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच खुरम साहब। मैं पहले शुरू करता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन जी प्लीज़। मेरा क्या एक्सपीरियंस है जी प्लीज़। मैंने यहाँ पे पोडियाट्रिक सर्जरी का एक स्पेशलिस्ट हूँ, और पोडियाट्रिक सर्जरी है ना, आप समझ लें ऑर्थोपेडिक्स में सब स्पेशलिटी के समझी जाती है यहाँ पे यूएस में, जो है ना फुट एंड एंकल का ज़्यादा फोकस होता है। सही। और उसमें यहाँ पे यूएस में सर्जिकल स्पेशलिटी है, ठीक है, जिसमें तो ये सारी कॉमन चीज़ें जो फुट एंड एंकल की होती हैं वो है ना हमारे ना डोमेन में आती हैं। बिल्कुल और सही। उसमें कुछ भी हो सकता है, ये स्पोर्ट्स होती है, या लास्ट टाइम आपने और मैं बात की थी डायबिटीज़ डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज पे, तो काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। बिल्कुल तो सही। मेरा एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे एक हमारा सेंटर है, इट्स कॉल्ड द रूबन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक्स, सही। और उसमें एक सेपरेट सेक्शन है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ लिम्ब लेंथनिंग, जी। और उसका मैं डायरेक्टर हूँ पोडियाट्रिक सर्जरी का हमारे। तो यहाँ पे मैं हूँ सिंस 2012। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू नो इट्स बीन गोइंग वेल, एंड हमारा पोडियाट्रिक सर्जरी एक्चुअली यूएस में काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी है, एंड यूरोप में भी इस्टेब्लिश हो रही है, एंड आई थिंक यू नो पाकिस्तान में भी है ना कोशिश हो रही है कि इस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि एक डॉक्टर आयशा वजाहत हैं, वो बिल्कुल यूके ट्रेंड हैं, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो आई थिंक अगर ये प्रोग्रेस बनती है तो यूएस की और यूके की और सारी जो एक्सपीरियंस है जो हो चुका है दूसरी कंट्रीज में, हमारे पाकिस्तान में भी हो सकता है, और फिर हमारे जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है पोडियाट्रिक मेडिसिन में और पोडियाट्रिक सर्जरी की स्पेशलिटी में। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे पास कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कराची से महविश बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा। मैं भी साहिबा क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 21 वीक। ठीक है, और मैंने ना ऊपर से सीढ़ियाँ काफी सारी उतर ली और मैंने वॉक भी काफी कर ली थी। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे पैरों में जो एक तो घुटने के नीचे की तरफ जो होते हैं वो शायद या तो मसल फुल हो गए हैं जी, या वो ज्यादा चलने की वजह से कुछ हो गया है कि मेरे दोनों पैरों में बेइंतहा शदीद तकलीफ है कि मुझसे चलने में मुझे तकलीफ हो रही है, जबकि मेरा वजन भी बहुत ज्यादा नहीं है और मेरी एज भी जो है वो 32 है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से कि इसके लिए मुझे बता दें, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में कोई और दूसरी मेडिसिन भी नहीं ले सकते जी। और मैंने डीप हीट लगाई थी मगर मुझे उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर डॉक्टर साहब इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई फरमा दें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब माजरत के साथ आपने भी गुफ्तगू शुरू नहीं की थी, लेकिन कॉलर जो है वो आ गए हैं और फिर हमने सवाल ले लिया। जी प्लीज़ बताइएगा। नहीं, इनका क्वेश्चन अच्छा है, कॉमन क्वेश्चन है, और मैं ये बस एक उनसे पूछना चाहा था कि वो ज्यादा नोटिस करती हैं सुबह उठने के बाद या दिन के दरमियान में उनके पैर में दर्द होता है? ये मेरा क्वेश्चन था। क्या वो हैं फोन पे अभी? नहीं सर, कॉल तो ड्रॉप हो गई है। अगर आप जनरली थोड़ा सा बता दें तो फिर मैं जनरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दो कॉमन चीजें होती हैं, एक होती है स्वेलिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी का वेट जो होता है बॉडी में होता है, और दिन के दरमियान जब आपकी लेग ज्यादा स्वेल होती है जी, तो लेग स्वेलिंग से ना डिस्टर्बेंस होता है पैरों में, और ना क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़ता है, तो जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन पे ज्यादा लोड पड़ता है। तो उसकी वजह से कॉमन कंप्लेंट होती है कि देखें मैं ना एंड ऑफ द डे मुझे बहुत है ना तकलीफ होती है, मैं जब तक अपना पैर ऊपर नहीं रख सकता हूँ, मुझे ना मैं चल नहीं सकता।
یہ بتائی تھی کہ اوپر نیچے جا رہی ہیں سیڑھیوں کے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے پریگننسی کے بعد یا نا ایکسٹرا ویٹ آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں, آپ یوزڈ ہی نہیں ہوتے, تو آپ کی جو ہیل ہوتی ہے جو اس پہ ریپیٹیو آپ جب چلتی ہیں آپ, یہ ایک پرفیکٹ ہے نا ٹائن ہے جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اسپورٹس کی انجریز, اس کو پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو باٹم یہ نا جو ایک لیگمنٹ ہوتا ہے جس پہ نا ریپیٹیو پریشر اگر پڑے, جو ایڑی کی ہوتی ہے نا آپ کی ہیل بون, اس پہ نا جا کے باٹم میں جا کے بہت درد ہوتا ہے, تو آپ نا چل بھی نہیں پاتے. جو جس طرح وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں اس میں یہ کامن سمٹمز ہوتے ہیں. تو اس کا سمپل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ریسٹ کریں, آپ نے نا اس کو مساج کریں. کبھی کبھی اگر آپ فروزن واٹر باٹل ہے اس کو لے کے, اگر پانی کی بوتل ہوتی ہے اس کو فریز کر دیں, اور پھر اس سے نا اپنے پیر کے نیچے رکھیں, اس کو بالکل رول کریں. وہ رولنگ ایکشن سے بہت تھراپیوٹک ہوتا ہے, اس پہ نا مساج بھی مل جاتا ہے, اور جہاں پہ انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ہے نا سودنگ فیلنگ بھی ہوتی ہے. اور اگر اتنی بھی درد ہو رہی ہے کہ آپ کو میڈیسن لینی ہے تو کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جیسے اسیٹامینوفین ہے, وہ ہے نا سیف ہوتی ہے پریگننسی میں, آپ لے سکتی ہیں. صحیح ہے. آبویسلی کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ کتنی لے رہی ہیں, لیکن اسیٹامینوفین جنرلی پریگننسی میں سیف ہوتی ہے, اس سے نا کافی. صحیح, ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اسپورٹس انجریز کی طرف آتے ہیں. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے پاس, کال لے لیتے ہیں, اس وقت گفتگو بڑھائیں گے آگے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مہرین بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گی آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب میں نا میرے پاؤں کا مسئلہ ہے, تو میں واک کر رہی تھی تو میرا پاؤں جو ہے نا واک کرتے ہوئے ایک دم ٹویسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب پورا ہی مڑ گیا وہ. صحیح. تو اس کے بعد یہ 8-9 ماہ پہلے کی بات ہے, میڈیسن بھی کھائی ہیں وٹامن ڈی کی, اور ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ جو انگوٹھے کے پاس جو ہے نا وہ اس میں لیگامنٹ میں پس پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ ابھی بھی پاؤں میں ایسے جیسے سوئیاں چبھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے اب ایڑی بھی درد ہونا شروع ہو گئی ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا, آپ نے کہا تھا آپ کا جب پیر مڑ گیا آپ کے اینکل کی طرف پرابلم ہے, یا آپ نے کہا تھا بڑے انگوٹھے کے پاس پرابلم ہے؟ اینکل کی طرف, مطلب لیفٹ پاؤں تھا میرا اور لیفٹ کی طرف ہی ٹویسٹ ہو گیا. اچھا, اور ٹخنے کی طرف زیادہ مسئلہ ہے یا آپ کو انگوٹھے کی طرف زیادہ مسئلہ آ رہا ہے؟ انگوٹھے کی طرف. ٹخنے میں بھی درد ہوتی ہے, لیکن ایم آر آئی میں ٹخنے میں کچھ نہیں آیا تھا, اور جو انگوٹھے کے پاس ہے نا اس میں آیا تھا کہ اس میں جو پانی جم گیا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک, صحیح. اس کا کوئی ٹریٹمنٹ آپ کروا رہی ہیں؟ ٹریٹمنٹ کروایا تھا, میڈیسن دی تھی, تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اب جب آئیں گی تو آپ کو اس میں انجیکشن لگے گا. صحیح ہے, ٹھیک. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی, تو پہلی تو یہی چیز ہوتی ہے نا, یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ڈائگنوز کرنا بغیر ایم آر آئی دیکھے, بالکل بغیر یہ سمجھے. لیکن جنرلی یہی بات پہ آپ اور میں کہتے کہ یہ والی انجریز اسپورٹس میں فال ہوتی ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں کہ میں نے پیر مڑ گیا تو یہ کیسے ہے نا اسپورٹس کی انجریز ہو گئی. بالکل اسپورٹس میں یہی انجریز ہوتی ہیں کہ نا پیر مڑ جاتا ہے لیکن پھر نا کہیں اور جا کے درد ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں, اگر انہوں نے ایم آر آئی بنایا ہے یا کچھ کیا ہے, اس میں پانی ہے جوائنٹ میں اور انگوٹھے کی جوائنٹ میں, تو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ لیگمنٹ کا ٹیئر ہو سکتا ہے. ایک بڑا انگوٹھا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بیلنس کے لیے, اور جب آپ چلتے ہیں تو پش آف کرنے کے لیے. تو اگر اس میں لیگمنٹ کی ڈیمیج ہو گئی یا ٹیئر ہو گیا تو اس سے نا پانی بنے گا. اور دوسری چیز ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہے ہڈی کے, بس ایک ہڈی نہیں ہوتی, اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں ہڈی کی ایک چیز ہوتی ہے کارٹلیج کہتے ہیں اس کو, جس سے جوائنٹ موو ہوتی ہے. صحیح ہے. کارٹلیج کی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے, جیسے سمجھ لیں کہ کوئی اسموتھ روڈ ہو اور اگر روڈ میں نا تھوڑا سا ہول بن جائے, کوئی کارٹلیج کا سمجھ لیں نا ایک اسموتھ جگہ تھی اس میں ہول بن گیا ہے, اور کارٹلیج میں اتنی اچھی پراپرٹیز نہیں ہوتی کہ وہ جلدی ٹھیک ہوئے. کافی ایکچولی 8-9 months لگ جاتے ہیں کارٹلیج انجری کے بعد, اور سجن رہتی ہے اس میں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کارٹلیج میں انجری ہے تو جیسے آپ پریشر ڈالیں گے اس پہ تو درد ہوگا. تو انیشیل لائن ٹریٹمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اسٹیرائڈ کا انجیکشن لیں, لیکن اگر لیگمنٹ کا ٹیئر ہے تو کبھی کبھی اسٹیرائڈ انجیکشن اس کو اور ہے نا ورس کر دیتی ہے. تبھی خرم صاحب یہی بات ہے نا کہ نا اگر آپ کے پاس اسپیشلٹی ہو, اسپیشلسٹ ہوں اسپیسیفک جگہ کے لیے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا نا فوکس کر سکتے ہیں. کیونکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ان کو بڑے انگلی کے نیچے درد ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کاربن فائبر کا ایک انسرٹ آتا ہے. اچھا. تو اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ موشن نہیں ہو اس میں, اور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو لمٹ کریں موشن اور اس کو ہیل ہونے دیں تو انشاءاللہ وہ خود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں ہو
تو پھر اگر آپ کسی مسکولوسکیلٹل اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا جو دیکھ سکتا ہے کہ شاید کیا اس میں ریپیئر کی ضرورت ہے یا کارٹلیج کی ڈیمیج ہے یا بون کی ڈیمیج ہے. تو بہت سارے فیکٹرز. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم. جی میں کنیز یاسمین میرا نام ہے, میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی. اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نا اکثر جو ہے جب نماز سے میں سجدے سے اٹھتی ہوں نا تو مجھے نا وہ چوک پڑ جاتی ہے, بیک بون میں نہیں ہوتا, تو وہ بہت شدید پرابلم, اتنا درد ہوتا ہے کہ مجھ سے نا پھر ہلا بھی نہیں جاتا. پھر کافی 1-2 دن پین کلرز لیتی رہتی ہوں تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کا کیا وہ ہے کچھ علاج یا کچھ؟ اچھا صحیح. آپ کی ایج میری جو ہے نا وہ ہے 50. ٹھیک ہے. اور ویٹ کتنا ہے آپ کا تقریباً؟ ویٹ میرا نا پہلے تو میں بڑی سلم ہوتی تھی, لیکن اب چونکہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر بیٹھنے سے نا میرا تھوڑا سا ویٹ انکریز ہو گیا ہے. جی تو اب میرا ہے تقریباً 65 ہو گیا. جی ویسے ویٹ کا مسئلہ جو ہے ساروں کے ساتھ آیا, آپ پریشان نہ ہو. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ آپ کے سے ریلیٹڈ شاید نہ ہو, اگر آپ اس کو کوئٹ کرنا چاہیں تو ہم کوئٹ کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو کمنٹ. نہیں جی نہیں, یہ تو بالکل نہیں ہے. بالکل اچھا, بالکل ایگزیکٹلی جو ہم بات کر رہے ہیں اسی ٹاپک پہ ہے. اچھا لیکن کافی لوگ ہیں نا کورونا وائرس کی وجہ سے گھر میں ہیں, ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے, ان کی ایکٹیویٹی لیول کم ہو رہی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کی ایکٹیویٹی لیول کم ہوتی ہے, آپ کا ویٹ بڑھتا ہے, تو ہمارے جو مسلز ہیں ٹائٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جس طرح میں ان کا کوشچن سمجھا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیف مسل کی بات, کیف مسل ایک ٹینڈن بن جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں اکیلیز ٹینڈن. ٹھیک ہے. اور اکیلیز ٹینڈن باڈی کا سب سے لارجسٹ اور اسٹرانگسٹ ٹینڈن ہوتا ہے. وہ جا کے وہ جو ہیل بون ہے اس پہ اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ کہیں نہیں وہ سجدے سے اٹھتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹینڈن میں کافی ٹائٹنس ہو گئی ہے. اچھا. اور وہ ٹائٹنس کی وجہ سے جب وہ ہیل بون پہ پل ہوتا ہے تو بہت اریٹیشن ہوتی ہے, بہت انفلیمیشن ہوتی ہے. جو عام لوگ ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ لوگ اتنا فلیکسیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو جب وہ موومنٹس کچھ کرتے ہیں جس میں زیادہ انرجی یوز ہوتی ہے, سمجھ لیں آپ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو کافی اسٹرینتھ باڈی یوز کرتی ہے. تو اس میں جب بون پہ پل کرے گی آپ اتنے فلیکسیبل نہیں ہیں تو درد تو ضرور ہوگا. اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں اینٹی انفلیمیٹوریز یا کوئی میڈیسن کا یوز کرنے کے بعد ان کو فرق پڑتا ہے. تو بالکل وہی ڈسکرائب کرنی ہے جو ٹاپک پہ ہم نے فوکس کیا تھا. وہ یہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں وزن بڑھنے کا, لیک آف ایکٹیویٹی کا, انفلیکسیبلٹی کی وجہ سے اسپورٹس انجریز ہوتی ہیں. صحیح. جس طرح وہ ڈسکرائب کرنی ہے, اور ہمارے ایتھلیٹس میں اوور یوز کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ بالکل ریلیٹڈ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پہ ایک اور کالر ہیں, کال ویٹ کریں, کافی دیر سے ہم کال لے لیتے ہیں, اس پر اکٹھے بات کر لیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, غزالہ. جی. میں اپنی نیک کے گردن میں میرے بہت درد ہے, لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو میرے یہ درد 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا, اور تقریباً جو ہے نا مستقل میرے درد ہے, کھینچاؤ سا محسوس ہو رہا ہے, لیکن ہاتھ میں درد نہیں ہے, بس کندھے تک وہ درد جا رہا ہے, اور وہ مطلب گردن سے لیفٹ سائڈ پر. ٹھیک ہے. وہ ہو رہا ہے, اور جو ہے 1.5 ہفتہ تو ہو گیا ہے کم از کم مجھے نا. اچھا. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا, میں نے اس کو وہ لیا تھا اس کے لیے نیپرول فورٹ لی تھی میں نے دوائی. ٹھیک ہے. تو مجھے تھوڑا سا ہلکا سا فائدہ ہوا, لیکن یہ کہ پھر دوبارہ واپس درد ہونا شروع ہو گیا. اور نیوسیڈن پھر میں نے ایک دفعہ نیوسیڈن کی گولی لی تھی اس پہ بھی, لیکن مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اس سے, تو پھر میں نے چھوڑ دی گوشت کھانا. آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے, کوئی آپ نے یا پھر دوائی؟ جی کوئی آپ نے خاص کوئی ایکسرسائز, کوئی خاص موومنٹ, کوئی بھاری چیز یا کوئی ایسا؟ نہیں کچھ نہیں, بس زمین پہ لیٹی تھی, تھوڑی سی سخت, میرا خیال ہے میرا ایک وہ کوشن تھا تو تھوڑا سا سخت تھا وہ. میں ویسے تکیہ لے کے نہیں لیٹتی ہوں رات میں نا, لیکن جو ہے وہ بس ایسی, آپ کو پتا ہے لائٹیں وائٹیں بڑی جاتی ہیں ہماری یہاں, تو ہم ذرا ایسی کارپیٹ پہ لیٹ گئے تھے, اور تھوڑا سا میرا اس کو وہ تھا, شاید اس کی وجہ سے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ, اور تو مجھے کوئی ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ بس میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتی, صرف واک کرتی ہوں مارننگ میں. اچھا صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں, وہ جس طرح ڈسکرائب کر رہی ہیں کامن ہی ہوتا ہے جنیرکلی. یہ جو ان کا کمپلینٹ ہے شاید موسٹ کامنلی مسلس کا ہوتا ہے, یہ کہ ان کی مسلس ہے نا کریمپ ہو گئی ہوں گی یا اسٹرین ہو گئی ہوں گی, جس طرح وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں, وہ سو رہی تھیں, وہ یوز ٹو نہیں ہے اس طرح. تو اس میں یہی ہوتا ہے, اس میں ٹائم ہوتا ہے, اسٹریچنگ کا ہوتا ہے. نیک مسلس بہت ہے نا آپ کے گردن کو اسٹیبلائز کرتی ہیں. تو آبویسلی ہمارا فوکس فٹ اینڈ اینکل پہ تھا آج, لیکن یہ میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ آپ اس پہ نا یہ ٹائم لگتا ہے, آپ نا میڈیسن لیں,
اور اس کو آپ اسٹریچنگ کا روٹین شروع کریں اور آپ آن لائن جا کے نیک اسٹریچز یا نیک مسل اسٹریچز کو یوز کریں, ان کا جو ڈسکرائب کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے آن لائن پہ نیک مسل اسٹریچز, اور اس سے آپ کو شاید فرق پڑے گا. لیکن میڈیسن سے بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ اسپیزم جو ہوتا ہے گردن کا, جو ایسا لگتا ہے کہ جو بالکل سخت ہو گئی ہے, اس کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس طرح کی اکثر جو پرابلمس پیش آتی ہیں, پاؤں مڑ گیا یا مسل پل ہو گیا ٹانگ کا, اس میں ہمارا جو سب سے پہلا ہمارا جو ہم فرسٹ ایڈ ہمارے ہاں جو دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے کہ جی آپ کسی تیل سے مالش کریں اس کی. تو اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا کہ یہ مالش کرنے سے, اس کو گرم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے اس کی مالش؟ یہ ایکچولی بہت اچھی بات ہے آپ نے جو اس کا ٹاپک بنایا ہے. یہ پہلے چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی انجری ہو, دوڑنے کی ہو, چلنے کی ہو, آپ کو کبھی بھی کوئی انجری ہو تو ان لوگوں نے جنرل ایک فارمولا بنایا ہے, اس کو کہتے ہیں رائس یا فرائز. اچھا, تو رائس کا اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کیا جائے, ریسٹ, آئس, کمپریشن, ایلیویشن. یا اگر آپ کو زور سے آپ مڑ گئے ہیں, آپ کا پیر مڑ گیا یا آپ کوئی کہیں گر گئے ہیں تو پھی اس کے سامنے ڈالتے ہیں, اس کو پروٹیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ انیشلی آپ کو نہیں پتا ہوتا کیا ہوتا ہے, اور پہلے جب انجری ہوتی ہے سجن ہوتی ہے, سجن اور درد ہوتا ہے. تو ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو باڈی پارٹ کو اموبلائز کریں اور اس پہ برف ڈالیں, کیونکہ برف سے سجن کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کمپریشن ڈالیں, کوئی پٹی باندھ دیں یا کچھ اس پہ کمپریشن دیں کہ سویلنگ کم ہو, اور پھر اس پہ ایلیویٹ کریں, کیونکہ جب آپ ایلیویٹ کرتے ہیں تو جو سجن ہوتی ہے وہ جو پانی بن جاتا ہے اس ایریا میں, وہ باڈی سے اس ایریا سے ہٹتا ہے. مالش کا بھی امپورٹنس ویلیو ہے مالش کی اور تیل کی, لیکن وہ بعد میں آتی ہے, کیونکہ وہ مالش اور تیل ہے نا ایکچولی اس لیے ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس میں بلڈ پروموٹ ہوتا ہے. جب مالش کرتا ہے کوئی ایریا مسل میں یا ہڈی میں یا اسکن میں, اس سے بلڈ پروموشن ہوتی ہے, وہ ایکچولی ہیلپ فل ہوتی ہے. لیکن بگننگ میں جب چوٹ ہوتی ہے, ایکیوٹ انجری ہوتی ہے, اس پہ نہیں, اس میں مالش اور تیل شاید اتنا نہیں ہیلپ فل ہو. بام وام ایکچولی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں. جو میں جب چھوٹا تھا, ہمارے امی ابا ہے نا وہ ٹائیگر بام ہوتا ہے وہ ہمیشہ یوز کرتے تھے, اور اس سے کافی سینسیشن میں فیلنگ اچھی ہوتی تھی. صحیح. اگر کہیں جگہ درد ہو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ مالش اور تیل آئی تھنک از لیٹر. انیشلی آپ آئس اور ریسٹ اور کمپریشن میں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس کو گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, فرمائیں. میں ساجد بول رہا ہوں پنڈی سے. جی فرمائیے کہ ساجد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو جی, آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جب آپ کال کرتے ہیں تو کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں, کیونکہ پھر ہمیں ڈبل آواز آ رہی ہوتی ہے اس وجہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹاپک ہمارا تقریباً جو ہے وہ درمیان میں رہ گیا ہے, کیونکہ ٹائم ہمارا 1.5 منٹ رہ گیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ جنرلی کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز کر لیں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ضرور آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کریں گے تاکہ اس ٹاپک کو ہم کور کر سکیں. پلیز. آپ کا شو بہت ایکٹیو ہے. تھینک یو. مین چیز ہوتی ہے کامن انجریز 3 ہوتی ہیں. ایک ہے نا ہیل بون میں ہوتی ہیں, ایک انگلیوں کی طرف ہوتی ہے, اور ایک ہے نا کیف کی مسل میں ہوتی ہے. تو وہ 3 چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ انگلیوں کی طرف ہے نا اسٹریس فریکچر زیادہ ہوتی ہیں. جو لوگ نئے ایکسرسائز روٹین شروع کرتے ہیں یا انہوں نے زیادہ ایکسرسائز کبھی پہلے کیا نہیں ہو, وہ ہے نا شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ نوٹس کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی انگلیاں ہیں وہاں پہ انگلیوں کے پیچھے کے نا بونز ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں میٹاٹارسلز. اگر ان میں درد ہونے لگتا ہے, اگر فوکس درد ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اسٹریس فریکچر ہو گیا ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ چلتے رہیں, اس کو نا آپ کو ریسٹ دینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بالکل ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, سو سوری, لیکن انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور کالز کو روک کے بات کریں گے تاکہ جو ہے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے یو ایس اے سے ہمیں ٹائم دیا اور ایک بہت اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر نعمان صدیقی کی. ڈاکٹر صاحب نے یو ایس اے میں جوائن کیا تھا, پیڈیاٹرک سرجن ہے ڈاکٹر صاحب. اسپورٹس انجری کے پر بات کر رہے تھے, لیکن کالز کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ بات نہیں کر سکے, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی کو پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.